ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی اپنے کالم میں لکھتے ہیں، آج مملکت سیاسی افراتفری، انتشار اور تباہی کے دہانے پر ہے۔ جہاں بنیادی وجہ 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی مملکت پر یلغار، وہاں سیاستدانوں کی باہمی و افراتفری، چپقلش، خود غرضی ہر اول دستہ بنی ہوئی ہے۔ 17 اپریل 1953 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو جب زور زبردستی سے چلتا کیا گیا تو اگلے دن ساری کابینہ باجماعت پیچھے امام محمد علی بوگرہ کے ساتھ حلف اٹھا رہی تھی۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا ارادہ باندھ چکے ہیں۔ بظاہر اگلے منتخب وزیر اعظم بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ پچھلی دفعہ جب بے توقیری کے ساتھ اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو ووٹ کو عزت دو، اگرچہ ملفوف مگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ان کی عوامی مقبولیت کو 7ویں آسمان تک پہنچایا گیا۔ ووٹ کو عزت دو کے لیے 13 جولائی کو بیٹی کے ساتھ جیل جا کر خاطر خواہ قربانی بھی دی۔ 4 دن بعد 17 جولائی کو شہباز شریف نے خدمت کو ووٹ دو جیسا اچھوتا مزاحیہ بیانیہ متعارف کروا دیا کہ چشم تصور میں خوشحالی نے ووٹ دلوانے تھے، نامراد ٹھہرے۔ 20 اکتوبر 2020 کو نواز شریف نے جب گجرانوالہ جلسے سے خطاب کیا تو بغیر لفظ چبائے فرمایا، عمران خان سے میرا جھگڑا نہیں، وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا فقط ایک مہرہ ناچیز ہے۔ میرا مقدمہ جنرل باجوہ، جنرل فیض آپ کے خلاف کہ آپ دونوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹا کر مملکت کو سیاسی عدم استحکام میں دھکیلا۔ نواز شریف کی تقریر نے اپوزیشن تحریک کو پہلے ہی دن تتر بتر کر دیا۔ نواز شریف نے چند دن پہلے عوامی امنگوں کے مطابق جو بیانیہ اپنایا، آج شہباز شریف نے باقاعدہ طور پر اس کا موقف دیا۔ نواز شریف انتقام لینے نہیں، زخموں پر مرہم پٹی رکھنے آ رہے ہیں۔ وہ 21 اکتوبر کو اپنا مقدمہ اللہ پر چھوڑیں گے۔ کیا نواز شریف کی واپسی کا سفر شہباز شریف کی حالیہ شعلہ بیانی کے ساتھ مشروط ہے؟ کیا نواز شریف کے لیے وزیر اعظم بننا اتنا ہی اہم اور ضروری ہے کہ بیانیہ کی قربانی دے ڈالی؟ یہ بات طے سمجھیں کہ اگر 2024 کے شروع میں الیکشن ہو بھی گئے تو اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے کہ چارہ گر کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ درست ہے کہ نواز شریف کا سب سے بڑا سیاسی مخالف عمران خان ہی ہے، مضحکہ خیز اتنا کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کا وجود دور دور تک لاموجود رہنا ہے۔ ماضی دہرانے کو عمران خان کی سیاست پر بھی کانٹا لگ چکا ہے۔ کیا نواز شریف کی تقاریر ایک تصوراتی اپوزیشن یا سائے کا پیچھا کرے گی؟ تحریک انصاف پارٹی کی صورتحال آج کی تاریخ میں قائدین اور نمایاں لوگوں کے لیے محفوظ راستہ ایک ہی پارٹی چھوڑو، معافی مانگو، سیاست کو خیر بات کہو اور باقی زندگی اللہ کی یاد میں وقف کر دو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آپشن میسر ہیں۔ روپوش ہو جاؤ، زیر زمین چلے جاؤ، یا داؤ لگے تو بیرون ملک فرار ہو جاؤ اور بقیہ عمر خواری میں گزارو، یا پھر برزہ ورغب جیل اور عقوبت خانوں میں قحط و بطل توبۃ النصوح کے لیے یہ آئٹم بھی ضروری، یا پھر مکمل طور پر قید و بند میں خرچ ہو جاؤ۔ وطنی سیاسی تاریخ میں کئی دفعہ انقلابیوں کو ایسے مرحلوں سے پالا پڑا ہے۔ عمران ریاض کی زندگی دن دہاڑے ایک چلتا پھرتا سبق ہے، ازبر رکھنا ہوگا۔ پی ٹی آئی والوں کو اگر آزاد رہنا ہے تو ایک دن بیان بطور جرمانہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ 2024 کا ممکنہ الیکشن پہلا الیکشن نہیں ہوگا جہاں مقبول سیاسی جماعت اور مقبول لیڈر کو بزور بازو الیکشن سے باہر یا شکست سے دوچار کیا جائے گا۔ قبل ازیں شیخ مجیب الرحمان سے لے کر نواز شریف تک کئی بھگت چکے ہیں۔ الیکشن کا ذکر اذکار تو بھلا 1971 کا مشرق پاکستان میں ضمنی الیکشن عوامی لیگ کا لازم قرار، آدھے لیڈر بھگوڑے بنے، باقی توبہ تائب ہو گئے۔ جب ضمنی الیکشن کا عملاً انعقاد ہوا تو سیٹوں کی بندر بانٹ کیسے بھلائی جا سکتی ہے؟ ایک سبق اور بھی، ہر ایسی مہم جوئی کے چند سال بعد مہم جو اور ریاست دونوں امی کے گڑھ میں دکھتے ہیں۔ کیا اس بار چند سال والی سہولت بھی میسر ہوگی یا نہیں؟ 9 مئی کے واقعے نے اسٹیبلشمنٹ کو ناقابل بیاں طاقتور بنا ڈالا ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سے پس پردہ طاقت کا سرچشمہ مزید قوت نافذ اور اس کے ثمرات اسٹیبلشمنٹ کے حقوق ہمیشہ سے محفوظ ہیں۔ 9 مئی کے بعد عملاً اقتدار جنرل عاصم منیر کو بائی ڈیفالٹ منتقل ہو چکا ہے۔ آج 4/4 آئین سے ماورائے مملکت کا نظم و نسق اسٹیبلشمنٹ کے گرفت میں ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال سے چھٹکارا لے پائے گی یا عملاً شیر پر سوار ہے، اترنا ناممکن رہے گا؟ نواز شریف کی سیاسی مقبولیت کا راز ان کا بیانیہ ہی تو تھا۔ 2019 میں توسیع مدت ملازمت ہو یا اپریل 2022 میں شہباز حکومت کا قیام،
नवाज शरीफ को बखूबी इल्म के उनकी सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचना है। चंद दिन पहले जब नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर जनरल बाजवा और जनरल फैज से हिसाब किताब लेने का मुतालबा किया था तो शायद मकसद बदला नहीं था। मेरे नज़दीक एक दफ़ा ये काम होगा तो मुमलिकत की बुनियाद सही खतूत पर रख दी जाएगी। यकीनन नवाज शरीफ ने ये बात दिल पशूरी के लिए नहीं की, राय आमा का दबाव था। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट को इस पर भला क्यों एतराज़ है। जनरल बाजवा और जनरल फैज को मिसाल बनाकर देरीना अवामी मुतालबा भी पूरा हो जाता, जबकि अपने ही इदारे के खिलाफ साजिश पर इन दोनों को करार वाकई सजा भी मिल जाती। सख्त मकबूल बयानिया के सियासत का बोझ हमारी कौमी पार्टियां उठाने की सकत नहीं रखती। दो राय नहीं कि इमरान खान को भी जब कोई मुफाहमती फार्मूला दिया गया जिसमें उनके इक़्तिदार में आने के इम्कानात हुए तो आइन को तहबाला करते हुए भी इक़्तिदार पकड़ लेंगे। हैफ नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर यही उसूल अपना लिया है कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए अमलियत पसंदी ज़रूरी है। नवाज शरीफ के लिए चंद गौर तलब बातें बिलफर्ज महाल 2024 में कभी इम्कान इलेक्शन नहीं हो पाते तो फिर ऐसी सूरत हाल में अपना मुकदमा किस अदालत में किसके खिलाफ पेश करेंगे, या फिर इलेक्शन की गैर मौजूदगी में हाथ पर हाथ धरे आराम फरमाएंगे। अगर तहरीक इंसाफ को ज़ोर ज़बरदस्ती फारिग करके सीटों के बज़रिया बंदर बांट से आपको हुकूमत मिल भी गई तो क्या ऐसी गैर सियासी माहौल में खुशहाली या इस्तेकाम ला पाएंगे? क्या आप ऐसी हुकूमत या बसूरत दीगर निगरां हुकूमत में अमलन व असलन हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी? क्या आप मशरूत वज़ीर आज़म बनकर मकबूल सियासत से हमेशा के लिए बाइज़्ज़त बरी होने पर तैयार हैं? क़तई नज़र सियासतदान अपने लिए क्या क्या पसंद फरमाते हैं, मेरी खुदगर्जी और सहूलत के अपने लिए मनोआन आइन व कानून की हुक्मरानी का बयानिया पसंद फरमाऊँ। खल के ज़रूर के दोस्त साथी सियासतदान सब खुद गर्ज निकले, आइन व कानून से मावरा मशागिल ढूंढ निकाले। उसूली बयानिया पर मैं तन्हा काव काव सख्त जानी, हाय तन्हाई ना पूछ।